And as you all know, we are celebrating the birth anniversary of Imam Baqir alayhi salam. Congratulations to everybody. Bar Muhammad wa ali Muhammad Buland Tar Salwa. So inshallah we'll start the Urdu Manqabat program right now. Then after that Maulana will speak, address the Jashan in English inshallah. Baradiga Salwa. Salli Allah. میں التماس کروں داؤد سے تشریف لائیں منقبت کا آغاز کریں بار دیگر صلوات نعرہ صلوات امام ہر دو سرا تھے محمد باقر امام ہر دو سرا تھے محمد باقر امام ہر دو سرا تھے محمد باقر خدا کی خاص عطا تھے محمد باقر خدا کی خاص عطا تھے محمد باقر تھے شکل و صورت و سیرت میں عکس پیغمبر تھے شکل و صورت و سیرت میں عکس پیغمبر جبھی تو ان کی جگہ تھے محمد باقر جبھی تو ان کی جگہ تھے محمد باقر جناب سید سجاد کو تھا ناز ان پر جناب سید سجاد کو تھا ناز ان پر کہ پنج تن کی دعا تھے محمد باقر کہ پنج تن کی دعا تھے محمد باقر سلام حضرت جابر سے کہلوائے رسول سلام حضرت جابر سے کہلوائے رسول شرف یہ جن کو ملا تھے محمد باقر شرف یہ جن کو ملا تھے محمد باقر کیا شگافتہ مخفی علوم حقا کو کیا شگافتہ مخفی علوم حقا کو فروغ دین خدا تھے محمد باقر فروغ دین خدا تھے محمد باقر وہ جن کو علم میں خالق نے راسخون کیا وہ جن کو علم میں خالق نے راسخون کیا وہی بتائیں گے کیا تھے محمد باقر وہی بتائیں گے کیا تھے محمد باقر پڑا جو وقت کوئی سخت سبت جعفر پر پڑا جو وقت کوئی سخت سبت جعفر پر شفاعت اور شفا تھے محمد باقر شفاعت اور شفا تھے
محمد باقر بڑے دیگر صلوات مدح حیدر نہ کروں مجھ کو حذر کس کا ہے، کیوں نہ حق بات کروں مجھ کو خطر کس کا ہے، راہ میں آل محمد کے ناکام آئے اگر، میرے کاندھوں پائے رکھا ہوا سر کس کا ہے، میرے کاندھوں پائے رکھا ہوا سر کس کا ہے۔ جس پر رضوان جنا آیا ہو درزی بن کر، جس پر رضوان جنا آیا ہو درزی بن کر، ایسا زہرا کے سوا دوسرا در کس کا ہے، ایسا زہرا کے سوا دوسرا درد کس کا ہے، فتح خیبر کو کیا قوت ربانی سے، فتح خیبر کو کیا قوت ربانی سے، قوت رب تصرف یہ مگر کس کا ہے، قوت رب پا تصرف یہ مگر کس کا ہے، گر نہیں ہے میرے مولا تیری خوش دامن کا، دین اسلام کی بنیاد میں زر کس کا ہے، ہو شیاطین زمان یا کہ سپاہ اشرار، آپ جب سر پا سلامت ہیں تو ڈر کس کا ہے، آپ جب سر پا سلامت ہے تو ڈر کس کا ہے، راہی صاحب کے سوا آپ پسبتے جعفر، گر فرض دک کا نہیں ہے تو اثر کس کا ہے۔ یہ تھے داؤد جو مولا کی شام میں عقیدت کے پھولیں چھاڑ کر رہے تھے۔ اب التماس کروں میں ناصر عباس سے تشریف لائیں اور موقع پیش کریں۔ بارہ دیگر صلوات۔ اگر کوئی اور بھی پڑھنے والے اگر ہیں تو اندر تشریف لے آئیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ سب سے پہلے آپ سب کو ظہور پر نور امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں ایک خطا کچھ شعروں سے آغاز۔ علوم آل محمد کا علوم آل محمد کا باقی، علوم
کون و مکان ہے رازدار باقی علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر دیار جہل میں ہے علم کی عذاب اور پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے قرار اور بکھرتے جاتے ہیں شہروں میں نور کے جلوے بکھرتے جاتے ہیں شہروں میں نور کے جلوے ہے آسمان تخیل کی کہکشاں باقی صلوات پڑھیے محمد والا ایک منقبت مولا کائنات کی شان میں آپ سب صلوات کا سہارا دیجیے بمن شاہ رب جہاں کھینچتے ہیں بمن شاہ رب جہاں کھینچتے ہیں علی سرحدیں کنف کا کھینچتے ہیں بمن شاہ رب جہاں کھینچتے ہیں وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج علی وقت کی ڈوریاں کھینچتے ہیں بمن شاہ رب جہاں کھینچتے ہیں ہے جس ہاتھ میں مرتضیٰ کی سواری ہے جس ہاتھ میں مرتضیٰ کی سواری اسی سے ابو ذر جہاں کھینچتے ہیں بمن شاہ رب جہاں کھینچتے ہیں اور یہ آل محمد ہے آل محمد یہ آل محمد ہے آل محمد جو سجدوں سے حق کے نشاں کھینچتے ہیں بمن شاہ رب جہاں
کھینچتے ہیں، اور قیامت میں دیکھا خیامت کا منظر، قیامت میں دیکھا خیامت کا منظر، مقصر کی میسم مقصر کی میسم زباں کھینچتے ہیں، بمن شاہ رب جہاں کھینچتے ہیں۔ اس مرحبت کا آخری شعر آپ کی نظر ہے۔ اور یہ خاکی بشر فرش مجلس بچھا کر، یہ خاکی بشر فرش مسرت بچھا کر، زمین کی طرف آسمان کھینچتے ہیں، بمن شاہ رب جہاں کھینچتے ہیں۔ علی سرحدے کن فقا کھینچتے ہیں، بمن شاہ رب جہاں کھینچتے ہیں۔ صلوات انکل کی خواہش پہ بس آپ کی زحمتیں زیادہ نہیں لوں گا، بس 2-3 شعر۔ سلوات پڑھ دیجیے مولانا۔ اس مدحت علی کا صلہ ہم سے پوچھئے، اس مدحت علی کا صلہ ہم سے پوچھئے، اس در کی نوکری کا مزہ ہم سے پوچھئے، اس در کی نوکری کا مزہ ہم سے پوچھئے، معراج پر رسول سے جس نے ملایا ہاتھ، معراج پر رسول سے جس نے ملایا ہاتھ، خود پوچھئے رسول سے یا ہم سے پوچھئے، اس مدحت علی کا مزہ ہم سے پوچھئے، حرمل کو دیکھ کے سر محشر کہیں گے ہم، حرمل کو دیکھ کے سر محشر کہیں گے ہم، سرکار اس شقی کی سزا ہم سے پوچھئے، اس مدحت علی کا مزہ ہم سے پوچھئے، میدان سے جو بھاگ محمد کو چھوڑ کر، میدان سے جو بھاگ محمد کو چھوڑ کر، ان سب کا نام اور پتہ ہم سے پوچھئے، آئے تھے ایک پل کو لحد میں ابو تراب، آئے تھے ایک پل کو لحد میں ابو تراب، ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے، عشق علی نسب کی طہارت کا نام ہے، عشق علی نسب کی طہارت کا نام ہے، بغض علی
ہے ماں کی خطا ہم سے پوچھئے، اس مدحت علی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ بالکل آخری شعر نوکر در بطول کا بہلول ہے مگر، نوکر در بطول کا بہلول ہے مگر، نوکر کے اختیار ہے کیا ہم سے پوچھئے، اس مدحت علی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ یہ تھے ناصر عباس بھائی جو اپنے منفرد انداز مولوی شان نقوی کو پھول نچھاور کر رہے تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ایک نہیں دو شاعر موجود ہیں۔ نسیم بھائی بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، شہباز بھائی بھی موجود ہیں، تو التماس کریں شہباز بھائی سے تشریف لائیں۔ اللہم صلی محمد وعلی محمد۔ محمد وعلی محمد بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد وعلی حضرات، آج اس کی جشن ولادت ہم منا رہے ہیں۔ یہ تاریخ اوصیہ کے دوسرے محمد اول محمد کی فضیلت آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہ دوسرے محمد ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ولادت کے پہلے ختم المرسلین نے ان کو سلام بھیجا، اور ختم المرسلین نے سلام بھیجا تھا، اور علم کے معاملے میں ان کا لقب ہی باقر العلوم ہے، جو علم کو ڈائسیکٹ کرے، علم کی سطح تک پہنچے۔ تو منقبت کے چند اشعار ہیں جس میں علم کی مناسبت سے اس معصوم کی مدحت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ علم کی دیداوری وادی ظلمت کا سفر، علم کی دیداوری وادی ظلمت کا سفر، علم کی بے خبری بھی ہے حقیقت میں خبر، علم کی بے خبری بھی ہے حقیقت میں خبر، جہل ڈرتا ہے پہاڑوں میں ہو یا غاروں میں، علم جہل ڈرتا ہے پہاڑوں میں ہو یا غاروں میں، علم کو چین کی نیند آتی ہے زیر خنجر، علم کو چین کی نیند آتی ہے زیر خنجر، ارے جہل میدان میں علم چھوڑ کے لوٹ آتا ہے، جہل میدان میں علم چھوڑ کے لوٹ آتا ہے، علم انگلی پہ اٹھا لیتا ہے باب خیبر، علم انگلی پہ اٹھا لیتا ہے باب خیبر، علم اور یہ خاص طور سے جو ویسٹرن اور دوسری تعلیم یافتہ ہو کے محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تمام علم حاصل کر لیا، ہمیں فیض در اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے ڈگریاں لے کے بھی وہ جہل مرکب ہی رہا،
ڈگریاں لے کے بھی وہ جہل مرکب ہی رہا، جس کو کالج تو ملا اور نہ ملا علم کا در، جس کو کالج تو ملا اور نہ ملا علم کا در، حضور بھول سکتی نہیں تاریخ کبھی وہ منظر، بھول سکتی نہیں تاریخ کبھی وہ منظر، علم کے شہر میں جس وقت کھلا پانچواں در، علم کے شہر میں جس وقت کھلا پانچواں در، اور کیا ماحول تھا اس وقت، سید سجاد گریہ کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور اسی میں یہ امام اپنے شباب پہ پہنچ رہا تھا۔ لوٹ آئی تھی خلافت کی گزرگاہوں سے، لوٹ آئی تھی خلافت کی گزرگاہوں سے، کر چکے تھے جسے محبوب خدا شہر بدر، کر چکے تھے جسے محبوب خدا شہر بدر، مروان کو محبوب خدا نے شہر بدر کر دیا تھا کہ مدینے نہیں آ سکتا، لیکن تیسرے خلیفہ نے پھر بلا دیا تھا۔ کر چکے تھے جسے محبوب خدا شہر بدر، آندھیاں جہل کی چلتی تھی رہے ہستی میں، ارے دھول سڑکوں کی چلی آئی تھی گھر کے اندر، دھول سڑکوں کی چلی آئی تھی گھر کے اندر، پھیلا تھا ساری فضاؤں میں جہالت کا غبار، پھیلا تھا ساری فضاؤں میں جہالت کا غبار، بند آنکھیں کیے بیٹھے تھے تمام اہل نظر، بند آنکھیں کیے بیٹھے تھے تمام اہل نظر، اٹھ کے یوں تو نے سنبھالا میرے مولا جیسے، اٹھ کے یوں تو نے سنبھالا میرے مولا جیسے، کوئی اڑتے ہوئے اور آپ پہ رکھ دے پتھر، کوئی اڑتے ہوئے اور آپ پہ رکھ دے پتھر، وادی کرب و بلا میں تیرا بچپن گزرا، وادی کرب و بلا میں تیرا بچپن گزرا، نقش پا چھوڑ کے تاریخ کی پیشانی پر، نقش پا چھوڑ کے تاریخ کی پیشانی پر، حضور اشک سجاد سے دھلتا رہا چہرہ تیرا، اشک سجاد سے دھلتا رہا چہرہ تیرا، غم کی شبنم میں کھلا علم و عمل کا گل تر، غم کی شبنم میں کھلا علم و عمل کا گل تر، اور یہ فضیلت صرف اور صرف اس معصوم کو ملی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی۔ تیرا دادا بھی امام اور تیرا نانا بھی امام، تیرا دادا بھی امام اور تیرا نانا بھی امام، اس فضیلت میں نہیں ہے کوئی تیرا ہمسر، اس
نہیں ہے کوئی تیرا ہمسر سلوار. جو کہ ہمارے شہباز بھائی کی طبیعت آج کل تھوڑی ناساز ہے، اس کے باوجود ماشاءاللہ جب مولا کا ذکر آئے تو وہی جوش و ولولہ. شہباز بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات. صلی اللہ. آخر میں التماس کروں گا میں نسیم بھائی بڑی دور سے تشریف لائیں. اللہم صلی اللہ. کرتا میلاد والا ہے تمہارا. السلام علیکم. میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ شاید موسم کا اثر مومنین کو ہو گیا ہے، لیکن منہاج نے آ کے ذرا گرما دی ہے محفل. تو کم از کم میلاد ہے تو ایک نعرہ صلوات ہو جائے اسی زور سے. دوسرے ان صاحبزادے نے جو سلام منقبت پیش کی تھی غالباً، تو اس میں سلام ہے میر انیس کا. شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں. انیس کا بہترین سلام ہے ماشاءاللہ سے. شاعر نے بھی بڑی محنت کی ہے، جو آپ پڑھ رہے تھے، میں نہیں پتا کون تھا شاعر وہ. بہرحال ایک 4 مصرے بہت ہی تازہ کہ خدا کی راہ میں ہر ایک خوشی حسین سے ہے. خدا کی راہ میں ساری خوشی حسین سے ہے، اور عبادتوں میں رہے بندگی حسین سے ہے. خدا کی راہ میں ہر ایک خوشی حسین سے ہے، عبادتوں میں رہے بندگی حسین سے ہے. اور کفن کو لایا میں مس کر کے ان کے روضے سے، کفن کو لایا میں مس کر کے ان کے روضے سے، اور کفن بدوش میری زندگی حسین سے ہے. یہ امام باقر علیہ السلام کے لیے آپ نے امام باقر کا نام بہت صحیح لیا ہے. لوگ باقر کہتے ہیں لیکن باقر ہے لفظ. قلم کرتاس پر ہے فکر میں کچھ تازگی آئے، قلم کرتاس پر ہے فکر میں کچھ تازگی آئے، کرم اتنا ہو مولا منقبت کی شاعری آئے. قلم کرتاس پر ہے فکر میں کچھ تازگی آئے، کرم اتنا ہو مولا منقبت کی شاعری آئے. بفیض مدح باقر کچھ تو رزق آگہی آئے، بفیض مدح باقر کچھ تو رزق آگہی آئے. سلیقہ وہ عطا ہو ہم کو وصف قمبری آئے. یا علی. بفیض مدح باقر کچھ تو رزق آگہی آئے، سلیقہ وہ عطا ہو ہم کو وصف قمبری آئے. اور مسلمانوں مبارک ہو تمہیں رستہ دکھانے کو، مسلمانوں مبارک ہو تمہیں رستہ دکھانے کو، اور نبی کے 5ویں نائب برائے رہبری آئے. نبی کے 5ویں نائب برائے رہبری آئے. اور ابھی شہباز بھائی ایک شعر پڑھ کر اسی تناظر میں یہ شعر ہے کہ شرف ان کا بڑا ہے ان کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے، شرف ان کا بڑا ہے ان کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے. یہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی آئے. شرف ان کا بڑا ہے ان کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے،
یہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی آئے، اور یہ پوتے ہیں علی کے ان کے دادا ساقیے کوثر، یہ پوتے ہیں علی کے ان کے دادا ساقیے کوثر، تو ان کے ماننے والوں میں کیوں کر تشنگی آئے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ لوگ۔ اور یہ پوتے ہیں علی کے ان کے دادا ساقیے کوثر، یہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی آئے، اور رسول پاک کا پیغام جا کر ان کو دینا ہے۔ یہ آپ کے تناظر میں شعر آ رہا ہے، رسول پاک کا پیغام جا کر ان کو دینا ہے، تو جابر ان سے ملنے کو برائے حاضری آئے۔ رسول پاک کا پیغام جا کر ان کو دینا ہے، تو جابر ان سے ملنے کو برائے حاضری آئے۔ اور خدا نے فاطمہ بنت حسن کو لال وہ بخشا، خدا نے فاطمہ بنت حسن کو لال وہ بخشا، اور دبستان عرب میں جس کی دم سے روشنی آئے، دبستان عرب میں جس کی ہر دم روشنی آئے، اور انہی کے علم کا منبع ہے فقہ جعفر صادق، انہی کے علم کا منبع ہے فقہ انہی کے علم کا منبع ہے فقہ جعفر صادق، مقابل پر بھلا پھر کیا شکوے خسروی آئے، اور انہی کے فیض کا ہے سلسلہ جاری امامت میں، انہی کے فیض کا ہے سلسلہ جاری امامت میں، اور امام آخری تک سب علوم باقری آئے، انہی کے فیض کا ہے سلسلہ جاری امامت میں، امام آخری تک سب علوم باقری آئے، اور دعا مانگو فروغ ان سے یہ عالم ہے زمانے کے، دعا مانگو فروغ ان سے یہ عالم ہے زمانے کے، برابر علم حاصل ہو نہ ہرگز مفلسی آئے، وہ قلم کرتاس پر ہے فکر میں کچھ تازگی آئے، کرم اتنا ہو مولا منقبت کی شاعری آئے۔ درود پہ دے نہیں، اب تو میں قطع سنا سکتا ہوں، یاد نہیں ہے وہ بھی ایک قطعہ آپ نے سن لیا، کیونکہ وہ آج ہی میں نے کہا تھا تو میں نے کہا سنا دوں، ورنہ میں لے کے نہیں چلتا ہوں، صرف جو ذہن میں ہوگا میں سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ وہ آپ کے سنے ہوئے ہزار دفعہ کے سنے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہی مزہ رہتا ہے مولا علی کی شان میں، کہ مولا علی کے ہے بس سب وہی چلتے ہیں، اور تو میرا ذہن اتنا کام نہیں کرتا ہے کہ یاد رہے اتنا زیادہ کچھ، کہ بہت پرانا آپ سب کو سنا ہوا ہے، میرے خیال میں کوئی ایسا نیا یا نہیں ہے، کہ نفس پر اختیار دیتا ہے، نفس پر اختیار دیتا ہے، حوصلوں کو وقار دیتا ہے، اور ظرف جب دیکھتا ہے بندے کا تب خدا ذوالفقار دیتا ہے۔ ایک اور ایسا یاد آ گیا کہ جو سور ماتے احد میں شمار کیا کرتا، جو سور ماتے احد میں شمار کیا کرتا، بتائیں آپ کے پروردگار کیا کرتا، بتائیں آپ کے پروردگار کیا کرتا۔
याद नहीं रहता ना चलिए इमाम हुसैन के 4 मिसरे हो रहे हैं। दिल ज़हरा का चैन बनता है, दिल ज़हरा का चैन बनता है, तब शहे मशरक़ैन बनता है, और तरबियत में हो जो मोहम्मद की वो बहादुर हुसैन बनता है। आइंदा स्टार्ट लाना पड़ेगा लग रहा है। Thus conclude our Urdu program. Before I invite Maulana Sheikh Jalil for English injunction, make a quick announcement regarding tomorrow Majlis from my mother Shami Fatma Jafri. So her Majlis will start Quran Khani at 6:30 and 7:30 inshallah Hadith Qissa, and then we have a program start for Majlis. Maulana Sulaiman Nadwi Abdi will address the Majlis tomorrow. Please join us. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين المظلومين الراشدين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله صل على المؤمنين المؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allow me first and foremost to congratulate our community and all of you for the arrival of this holy month of Rajab, the month of preparation to be at the table of Allah. The month of Ramadan is the month that you and I are invited to be the guests of Allah. Rajab is the month of preparation to reach to that table of Allah subhanahu wa ta'ala. So I'd like to welcome and congratulate all of you for the arrival of this holy month. And also I would like to congratulate all of you for the birth anniversary of our great star of Ahlul Bayt, Al-Imam Muhammad Al-Baqir alayhi salam. And I pray to Allah that we all get the shafa'ah of Imam Muhammad Al-Baqir on the day of Qiyamah, inshaAllah. And not only that, may Allah make us to be the true Shia of Imam Muhammad Al-Baqir, inshaAllah. My dear brothers and sisters, quickly, I don't want to take much of your time for tonight, but tonight is a very, very special night. For us to know, tonight is very, very special night. Not because of one reason, there are many reasons that made tonight very special. One of the things that make tonight very special is what is called Laylatul Raghaib. What does it mean, Laylatul Raghaib? Layla in Arabic means night. Raghaib is the plural of the word known in Arabic as Raghba. Raghba is singular, Raghaib is plural. Now, what does it mean, Raghaib? Meaning wishes and desires. Now, Laylatul Raghaib, what does it mean? It means
the night of wishes. What does it mean, night of wishes? It means the night that Allah accepts all your wishes when you ask. In other words, if I want to tell you in American language, right, American term, tonight is spiritual Black Friday. Black Friday, go, mashallah, we line up, we buy iPhones, TV, right? Now, in American term, tonight is spiritual Black Friday. That every need is on sale with Allah. Everything is on sale. Your wish, inshallah, it will be granted. But where do we start tonight? There are so many a'mal, but I'm going to make it easy for you. 5 things you can do tonight. Number 1, it is recommended to do 12 rak'ah namaz if you can. If you cannot, do 8. You cannot, 6. You cannot, 2. These are mustahabbat. Right? I said tonight is another discount, right? This is another discount of namaz too. From 12, you can do 2 rak'ah. Now, this prayers 12 rak'ah, it is recommended to make niyyah raja al-matlubiyya. Raja al-matlubiyya. Now, there is a reason why I'm saying this. Not mustahab. Why? Because there is a dispute among the ulama that this salat came from Ahlul Bayt alayhi salam. Like in Iqbal al-Amal, Sheikh Ibn Tawus, rahmatullahi ta'ala alayhi wa ala Allah maqama, he mentioned that these are narration from Ahlul Bayt. 12 rak'ah is recommended to pray tonight. Now, in the first rak'ah, you read Surah Al-Fatiha, then Surah Al-Qadr 3 times, then Surah Al-Ikhlas 12 times. 3 surahs together in one rak'ah. Fatiha, then Surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr 3 times, then you come 12 times Surah Al-Ikhlas. 2 and then salam. 2, then salam. Then 2, salam. 2 rak'ah. And after each rak'ah, 2 rak'ah, you do salam until the 12th rak'ah is done. Now, after these rak'ahs, then the next in line, you say, Allahumma salli ala nabiyyil ummi wa ali. 70 times. Allahumma salli ala nabiyyi al-ummi wa ali. Oh Allah, send your blessings to Prophet Muhammad, who is from Mecca, and his descendant. To 70 times. Now, after this, which is the second a'mal, then the third a'mal. The third a'mal, you go to sujood. You go to sajda. And in sajda, you say this attribute of Allah. Subuhun, Qudusun, Rabbul Malaikati wa Ruh. 70 times. Now everything is 70. Alright? The first salawat 70 times. The second dua that you say in sujood also 70 times. Alright? So this will be said in sajda. Now, before you raise your head, you can say your hajat if you want to, or you can sit up again. And then you read this dua. Rabbi ghafir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal aliyyul a'zam. You say this 70 times too. By sitting. That's the third a'mal. That's the fourth a'mal. Then the fifth a'mal, you go to the sajda again. So there's 2 sajdas. And then the second sajda, you say also the same thing. Subuhun, Qudusun, Rabbul Malaikati, wa Ruh 70 times. Then after that, you sit
and you ask your wishes. And in the hadith of Ahlul Bayt, you and I will not leave the place unless your wishes is all granted. Now, sometimes you may ask something and the knowledge of Allah is not good for you, but Allah will accept and change it to something better. That is the blessing of tonight. So we all should take the advantage of tonight and at least do something and ask for Allah subhanahu wa ta'ala to grant our wishes, inshallah. May Allah grant all your wishes, inshallah. Now the second thing what make tonight very special is the birth of our Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. This great Imam, tonight I don't want to go into his history, his life. I know we all have heard that. But I just want to analyze one of his sayings, which we can take as a lesson and better ourselves in order to become one of the soldiers of Imam al-Hujjah through this teaching of Imam Muhammad al-Baqir. But before I go, Imam Baqir alayhi salam, he said that our Shia are divided into three, and I want to see which one do you belong to tonight. Imam is telling you, our Shia, there are three categories. Now I'm not going to tell you are the first one or second one, or you got to pick your seat. What are they? It says the first group, they follow us. But when things go south, they follow other people. Which means they follow us as long as things is okay with them. But when things go south, now they find other people to follow. This is first group. The second group, he said, they follow us, but they always in themselves. They always in themselves. Yeah, I follow Ahlul Bayt. Which means by words, but actions, I do my own thing. Like people, I don't want to do taqleed. What is taqleed? What is marja'i? No, I want to do my own thing. But at the end, I follow Ahlul Bayt, right? That's the second group. The third group, Imam says, they are like gold. The more they suffer, the more they shine. Gold, the more you put it in the fire, the more the beauty of gold shows better. Imam says, those are our true Shias. Those are our real Shia. Now, with this saying of Imam, somebody asked Imam, how can we become this group? The third one, not the first one, or the second one. No, the third group. Imam said, there are 5 attributes, 5 qualities. And I don't think it's too much. 5, I think it's decent. 5 attributes. Anyone who try to do them, he says, he or she will be among the true Shias. Now, what are those 5? And the hadith comes, as خير العباد من يجتمع فيه 5 خصال. The best servant of Allah, the best Shia of Ahlul Bayt is the one who has these 5 qualities. Which means, let's say I get 2 of these qualities. Am I really among those true Shia the Imam is talking about? I got 4. Imam said, no, he's still not in. He's still at the door. So you have to get the 5th one. Until you get the 5th, because he says, Man yajtama. They all have to be there. Those attributes have to gather in that person for him or her to be called the true Shia of Ahlul Bayt. And this is not just words. We're talking about actions, attributes. Number 1, Imam says, what makes you the best servant? Imam said, إِذَا أَحْسَنْ إِسْتَبْشَرْ. The first quality, they always do kind to others.
Allahu Akbar. The Shia of Ahlul Bayt, they're always kind, ahsan. They're always kind to people. But as they're doing kind, they are always expecting only the reward from Allah. They don't expect somebody to say, oh, mashallah, well done, you're famous. No. Like Allah said about Mawla Amir al-Mu'mineen and Fatima alayhim as-salam, Allahumma salli alayhi. And Surah Al-Dahr, Allah said about them, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. We only feed you. Now Allah said, Ahlul Bayt said, we feed you only for the pleasure of Allah. لا نريد منكم جزاء. We don't expect you to thank you. Because sometimes we do kind and they say, you didn't even say thank you. Sometimes somebody is kind to you. Then he said, yeah, but inshallah you're going to pay it, inshallah, when the time comes. No, these true Shias, they are kind to people, but their kindness is only expecting reward from Allah. And being kind comes in different stages. Stage number one, the most one that need our kindness is our parents. We have to be kind to Allah through obedience to our parents. And Allah said in the Quran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah said, be kind to your parents. The most people who need your kindness is your parents, whether they are alive or deceased. And as you kind them, expect the reward from only Allah. That is first. The second thing he says, وَإِذَا أَسَاءَ إِسْتَغْفَرَ. The second attribute, when they wrong someone, they constantly and immediately asking for forgiveness. You know, there are many people, when they do wrong, they stick and stubborn on their wrong. And not only they don't want to admit they're wrong, they also feel that they didn't do anything wrong. The true Shia of Ahlul Bayt, when they wrong, they immediately acknowledge it and they extend to anybody they wrong to ask for forgiveness. And this go along to any level, because I'm talking about sometimes a husband can wrong his wife, right? But then I say, okay, we from Pakistan and Africa, you don't say sorry to your wife. What are you talking about? That makes me less man, right? To be a real man, I should not apologize to my wife. No, this is not the qualities of Ahlul Bayt alayhi salam. Wrong is wrong, even if you wrong a child. And that doesn't make you less man, it makes you a real man. Allahumma salli. A real man who is the person that recognizes wrong and acknowledge his mistake and stand to correct the mistake. Imam says, this is the second quality or attribute of our true Shia. When they're wrong, they accept they're wrong and they make it right next time. That's number two. Number three, the third quality says, وَإِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ. And whenever he or she is given something, they appreciate it. Doesn't matter smallest or greatest. Wherever he has been given, they take pride and they appreciate that. Now sometimes we get something that might be small, we expect it bigger. But as we get small, we say, oh, that's all he gave me? I was expecting this. Why did he give me this? Can I get? Sometimes it can be food, sometimes it can be many things, right? Sometimes I count my home, my wife has cooked something, right? I was expecting biryani, and then I got nahari. Now instead of saying, Alhamdulillah for this nahari regardless, no, why did you cook? No, you should be grateful to whatever you have, and hope for the best next time.
And Imam alayhi salam says, one of the attributes of our true Shia, whatever they're given, little, it might not meet what they expected, but they take as it is and they appreciate. This quality is a great attribute. Because the more you appreciate what Allah gave or what comes on your way, the more Allah increase for you. Our Imam said that's the third quality. Number 4, he says, وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ. When he or she is tested, he or she is patient. You know, this is where most of us fail. When we are tested with positive, have a wife, children, job, good money, work, health, everything. Alhamdulillah, everything is cool. The moment something goes south, Allah tests me with my health, lack of job, some difficulty, what happened? Then the complaint started. Imam says, you cannot be our Shia if your job is to complain whenever you've been put in test. Why? Because this test is what you have to use to prove that you are a really Shia in the full of Ahlul Bayt. Because the Ahlul Bayt, they went through so much test, but they never complained. They were patient through the test, and they passed every test Allah put in front of them. And we are the followers of Ahlul Bayt. We have to learn from them that every test you come across, first and foremost, remember to ask Allah to help you to pass the test. Number 1, first and foremost, you have to recognize this is my test. Number 2, then you recognize to ask Allah, because you and I cannot pass any test without the help of Allah. If you recognize these 2 things, this is my test. And when I say test, it doesn't have to be poverty. It doesn't have to be lack of work. No. Sometimes Allah can put some people in your life and they are your test. And you know what I mean, right? We all have somebody in the family, they always get to the skin, right? Under your skin. You cannot stand them. Because anytime they come, it's a trouble. And you cannot send them away. It's part of your family. You have to deal with them. Right? Now you have to recognize this is my test. Because Allah said in the Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَسْبِرُونَ. Allah said, we made some of you to be tests for others to see if you will be patient. And sometimes that person can be your mother. To be real. Sometimes that person can be a father. Sometimes that person can be a wife. Sometimes that person can be a son. Sometimes that person can be a brother. Sometimes that person can be a cousin. Sometimes that person can be your neighbor. And that is your test. And you have to recognize that. And when you recognize that, he is my test, she is my test, then you say, Ya Allah, help me to pass this test. Because every test has two things. One is, either it takes you up when you pass, you change the class from Muslim to Mu'min, or it takes you down if you fail the test. And you always want to pass, not to fail. So number 4, whenever we recognize the test, we have to always learn to be patient. That is number 4. Number 5, Imam says, وَإِذَا ظُلِمْ غَفَرَ. When he or she is being unjust, he or she always forgives. Now, one simple example. Can you imagine the heart of Ahlul Bayt? How much they take things, injustice, but they're always ready to forgive. Rasulullah went to Ta'if, people stoned him, he bled. Jibreel comes, can I destroy them? He said, no, please. And then he turned to Allah, Allah, forgive them. That is the heart of Ahlul Bayt alayhi wassalam. Now, with that said, one time a man came to Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, one of his companions. Son,
this is not the salawat on the night of the birth of our fourth Imam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahsantum. Now there is a companion called Muhammad ibn Ismail. He came to Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, and Imam asked him, how's Mu'mineen, Shia? He said, Wallah, they did good. They all, mashallah, the number is increasing. Like today we say, mashallah, Islam is the fastest growing religion. You go everywhere. In China, in Korea, in Africa, Islam is booming, is growing. Then Imam says, mashallah, that's good news. But I want to ask you a question about those Shia. You say, what is it? Now listen carefully. This is the message of tonight. Then Imam says, هل أغنياؤهم يحنون على فقرائهم? The first question Imam asked, Imam Baqir. He said, does the rich ones among those Shia, do they care for the poor ones among them? That's the first question Imam asked. The richest ones among them, who Allah has been blessed, do they take care of the needy ones who don't have, who are less blessed, giving them, supporting them? Or no, they just ignoring them and moving on with their lives? The practical example of this today is Afghanistan and you and I. Those who are in need, they're Shia like you. They believe in Ahlul Bayt, but at the same time, they're going through some difficulty. And you and I are okay. Are we turning to look at them, support them, or not? Then Muhammad ibn Ismail, he said, I was quiet. I didn't say anything. Then Imam asked the second question. He said, if that, وَهَلْ يَتَجَاوَزْ مُحْسِنُهُمْ عَلَى مُسِيئِهِمْ? Does this Shia that you just told me about, the number is growing? It says, the kind ones among them, do they forgive the wrongdoers among them? Or not? Muhammad ibn Ismail said, I said, quiet, I didn't know. Now today, do you know? And I'm talking about in our community. How many of us, our husbands or wives or parents or brothers or children wrong us? And 3 years, 5 years, 10 years, and we're still not willing to let it go or forgive. And we call ourselves Shia. But at the same time, I'm not willing to forgive. And Imam is telling you, they say, do they forgive one another? Or not? Now you're going to hear what Imam said at the end to Muhammad ibn Ismail. Then the third one, Imam says, وَهَلْ يَتَوَاسَوْنَ بَيْنَهُمْ? Do they reach to one another, visiting one another, trying to help one another, trying to bridge God between one another? Are they doing that? Muhammad ibn Ismail said no. Then Imam says, أُولَٰئِكَ لَيْسُوا مِنْ شِيَعَتِي. Those are not our Shia. If they don't have these qualities, they're not our Shia. If we want to be Shia, a true Shia, practically, this is coming from your Imam, telling you how you can be a true Shia. The last, not the least, brothers and sisters, one of the greatest fada'il of Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, Allah salli, comes from Rasul sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli alayhi. When this ayah was revealed, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulul amri minkum. Jabir al-Ansari came to Rasulullah and he said, Ya Rasulullah, this verse was revealed, but I have a question. The Prophet said, what is your question? I said, Ya Rasulullah, ati'u Allah. We know to obey Allah, not to get to haram, eat halal, pray on time, read Quran. We know that. Wa ati'u ar-rasul. We know you are the messenger. Or obey your teachings, your guidelines. But who are the ulul amr? That Allah attached them to you. Because when you look at the ayah, it says, ati'u Allah, obey Allah. Then the next ayah says, wa ati'u rasul, and obey the messenger.
But then the ayah said, وَأَطِيعُوا أُولُو. No, it didn't say that. Which means the same obedience you should give to Rasul should be the same obedience to give to Ahlul Bayt. So the Prophet says, Ya Jabir, those ulul amr, they are the imams of Ahlul Bayt. Ya Rasulullah, can you give me the name? Now here those who said, oh, the Prophet never mentioned Ahlul Bayt by names. The Prophet never mentioned them one by one. No, you don't know that, but he did. One after the other. By names, Rasulullah did mention them. When you look in Musnad ibn Ahmad, one of the Ahl Sunnah wal Jama'ah book, he mentioned this hadith that we're talking about, that Rasulullah mentioned them to Jabir. Say, Ya Jabir, the first one of them is Ali ibn Abi Talib that you see. He said, that's the first one. Then whom? He said, ثم الحسن ibn Ali. صلى على محمد. He said, ثم الحسين ibn Ali. Allah. صلى على. ثم علي بن الحسين زين العابدين. الله. صلى على. ثم محمد ابن علي باقر علم النبيين. الله. صلى على. Here the Prophet then paused. Hadith paused. He said, Ya Jabir, وَسَتُدْرِكُهُ. Ya Jabir, you know, this is amazing. You know, some people ask, does the Prophet know ilm al-ghayb, unseen knowledge? Yes. How do we know that? One of them is this. He's telling Jabir, Ya Jabir, you will live longer to see Ali, to see Hassan, to see Hussein, to see Imam Zayn al-Abidin, and then even to see Imam Muhammad al-Baqir. All of these individuals, you will see them. Then Imams, the Prophet says, Ya Jabir, وَإِذَا أَدْرَكْتَهُ. When you meet him and you see him, he says, hug him on my behalf. And give him my kiss and tell him, this salam is not from me, it's coming from your grandfather Rasulullah. Now there are two narrations. Whether this happened or not, they all said yes, it did. Jabir met Imam Muhammad al-Baqir, but one narration said he met Imam Muhammad al-Baqir in the house of Imam Zayn al-Abidin when he came to visit, and as he was talking to Imam Zayn al-Abidin, he heard a young child was talking. Then he asked Imam Zayn al-Abidin, who's this child that's talking? Then Imam says, it's my son. What is his name? Mentioned Muhammad al-Baqir. Then he remembered the hadith. Then he says, Ya Imam, can you come closer? Imam Muhammad al-Baqir came, he hugged him and kissed him, and he said, look, this salam is not from me, it's coming from your grandfather. The Prophet said salam to me to say to you, and I saved it, right, in savings account, and now it's time to give it back to you. Another narration said, no, Imam Muhammad al-Baqir and Jabir al-Ansari, they met one another on the road. Jabir was blind, he couldn't see. But as Imam Baqir was walking, he heard the walking of Rasulullah. And he could relate. Now, some people can say, oh, come on, a blind person? How can he hear somebody's walking and relate? Let me tell you something. You know, Allah is so great. Wallahi, whenever Allah takes something away from you, He gives you something in other ways. You know, when somebody loses their sight, the brain becomes much stronger. That is how Allah does. Now, somebody sent a video on WhatsApp from Egypt about a woman. She is blind, she cannot see, but she can take pictures. And perfect pictures, wedding pictures, right? You know, that's the most important picture of anybody. You want to take nice pictures? This woman, she's blind, she cannot see. But she has a camera, she takes pictures, perfect pictures. If Allah can do to an individual like this, people like Jabir al-Ansari, do you think Allah cannot bless them with a great brain? That he can hear the walking of Imam Muhammad al-Baqir and relate to the walking of Rasulullah, and then from there
and knows that this man, this walk is not an ordinary person. This has to be somebody special. Then he called Imam Muhammad al-Baqir. And Imam Muhammad al-Baqir came, he hugged him and gave him salam. This is Imam Muhammad al-Baqir. Imam Muhammad al-Baqir, his life is amazing. Wallahi, he's special on all angles. Now, number one, he was born in one of the holy months that Quran mentioned. You know, Rajab is one of the holiest months in Islam. That is the month that he was born in. Then he was born in the holiest city, the city of Medina. Then he was born on the holy day, on the day of Jum'ah. He was born by the holiest father, Imam Zayn al-Abidin. And he was born by the holiest mother too, because his mother is known as Fatima. But Fatima bintul Hassan, the daughter of Imam al-Hassan alayhi salam. Then the lineage go, he has the best grandparents, Al-Imam al-Hussein alayhi salam. And then when you go further, his great grandfather is Rasulullah. That is the lineage of Imam Muhammad al-Baqir. Now, the last that I would like to close for tonight, you know, Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam was known with many names that he was given. He has a name, he has a kunya, he has a laqab. One of the alqab of Imam alayhi salam is known Baqir al-Nabi. Baqir means what? Al-Baqir in Arabic means to split something. You know, sometimes when we buy, you know, something like a nut, then you crack it to get the nut out. That's called Baqir. Imam Baqir is called Baqir because they say he cracked knowledge and break it into pieces. Nothing you can ever ask Imam Baqir, doesn't matter, and he doesn't know to answer that question. Christians used to come to Imam Muhammad al-Baqir to ask him about Christianity, and he breaks the Bible into pieces to them to understand to the best of their knowledge. The Jews, they used to come to Imam Muhammad al-Baqir to ask him questions, and he will break down in Torah every details they never even learned from the book. And not only that, even Ahl Sunnah, they come to Imam to ask him questions, and he breaks down. Today, when we talk about the university that Imam Ja'far al-Sadiq opened in Medina, the first one to start it is not Imam Ja'far. It's Imam Muhammad al-Baqir who started. And there are so many scholars who have graduated and came out from that university under the guidance of Imam Muhammad al-Baqir. One of them is known Zurara. If you check the hadith that we have, most of them says Zurara ibn A'yun, one of the greatest companions of Imam Muhammad al-Baqir. He was known as one of the greatest narrators hadith from Ahlul Bayt alayhi salam. And so many scholars. His akhlaq is beyond we can imagine. What can we say about this great personality? Wallahi, any word, any sentence is nothing but a drop out of his ocean. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us to be among those who are true followers of Imam Baqir alayhi salam. And Ya Allah, we ask you, help us to materialize and practice the teachings of Ahlul Bayt alayhim salam. And Ya Allah, on the day of Qiyamah, bless us to have the shafa'ah of Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. Bin Nabi wa Ali Muhammad, sallu ala Muhammadin wa Ali Muhammad.